السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کے لیے ایک بہترین ٹاپک لایا ہے، آئیے چلتے ہیں ہم اپنے ٹاپک کی طرف۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آج کی موضوع ہے اعتکاف کے فضائل و مسائل۔ پیارے بھائیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ زوج النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے آپ کو وفات دے دی۔ پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن اعتکاف فرماتی رہی۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اعتکف یوما ابتغاء وجہ اللہ تعالی جعل اللہ بینہ وبین النار 3 خنادق كل خندق ابعد مما بین الخافقین۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کو آڑ بنا دیں گے۔ ایک خندق کی مسافت آسمان و زمین کی درمیانی مسافت سے بھی زیادہ چوڑی ہے۔ فائدہ یہ ہے، سبحان اللہ، ایک دن کے اعتکاف کی یہ فضیلت ہے تو رمضان المبارک کے آخر عشرہ کے اعتکاف کی کیا فضیلت ہوگی۔ خوش قسمت ہے وہ لوگ جو رمضان کے مبارک گھڑیوں میں اعتکاف کرتے ہیں اور مذکورہ فضیلت کے مستحق قرار پاتے ہیں۔ عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو يعكف الذنوب ويجري له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اعتکاف کرنے والا گناہوں سے محفوظ رہتا ہے اور اس کی تمام نیکیاں اسی طرح لکھی جاتی رہتی ہیں جیسے وہ ان کو خود کرتا رہا ہو۔ اس حدیث میں اعتکاف کے فوائد میں سے 2 بیان کی گئی ہیں۔ معتکف جتنے دن اعتکاف کرے گا اتنے دن گناہوں سے بچا رہے گا۔ جو نیکیاں وہ باہر کرتا تھا، مثلا مریض کی عیادت، جنازہ میں شرکت، غرباء کی امداد، علماء کی مجالس میں حاضری وغیرہ، اعتکاف کی حالت میں اگرچہ ان کاموں کو نہیں کر سکتا لیکن اس قسم کے اعمال کا ثواب اس کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے اللہ کی رضا کے لیے ایمان و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کیا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اس حدیث میں اعتکاف کرنے پر جن گناہوں کی معافی کا وعدہ کیا گیا ہے ان سے مراد گناہ صغیرہ ہے، کیونکہ گناہ کبیرہ کی معافی کے لیے توبہ شرط ہے۔ اعتکاف کرنے والا جب مبارک ساعات میں خدا تعالیٰ کے حضور گڑگڑاتا ہے، آہ و بکا کرتا ہے اور اپنے سابقہ گناہوں سے سچی توبہ کرتے ہوئے آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتا ہے تو یقینی بات ہے اس کی کبیرہ گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں۔ اس صورت میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد مبارک میں گناہوں سے مراد کبیرہ بھی ہو سکتے ہیں جن کے معافی اعتکاف میں ہوتی ہے، لہٰذا معتکف کو چاہیے کہ توبہ و استغفار کا ضروری اہتمام کیا کرے۔ عن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يجاور في العشر الأواخر من رمضان ويقول تحروا ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے اور فرمایا کرتے کہ لیلۃ القدر کو رمضان کی آخری راتوں میں تلاش کیا کرو۔
اعتکاف سے مقصود لیلۃ القدر کو پانا ہے، جس کی فضیلت 1000 مہینوں سے زیادہ ہے۔ نیز اس حدیث میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کے لیے آخری عشرہ کا اہتمام بتایا گیا ہے، جو دیگر احادیث کی روح سے اس عشرہ کی طاق رہتے ہیں۔ لہٰذا بہتر تو یہی ہے کہ اس آخری عشرہ کی ساری راتوں میں بیداری کا اہتمام کرنا چاہیے، ورنہ کم از کم طاق راتوں کو تو ضرور عبادت میں گزارنا چاہیے۔ پیارے بھائیوں، چند ضروری مسائل ذکر کر رہا ہوں۔ ماہ رمضان کے آخری عشرہ میں کیا جانے والا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی بڑے شہروں کے محلے کی کسی ایک مسجد میں اور گاؤں دیہات کی پوری بستی کی کسی ایک مسجد میں کوئی ایک آدمی بھی اعتکاف کرے گا تو سنت سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب گناہ گار ہوں گے۔ اس اعتکاف کی چند مسائل یہ ہے۔ مسئلہ نمبر 1، رمضان کی سنت اعتکاف کا وقت 20واں روزہ پورا ہونے کے دن غروب آفتاب سے شروع ہوتا ہے اور عید کا چاند نظر آنے تک رہتا ہے۔ معتکف کو چاہیے کہ وہ 20ویں دن غروب آفتاب سے پہلے اعتکاف والی جگہ پہنچ جائے۔ مسئلہ نمبر 2، جس محلے یا بستی میں اعتکاف کیا گیا ہے، اس محلے اور بستی والوں کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی، اگرچہ اعتکاف کرنے والا دوسرے محلے کا ہو۔ مسئلہ نمبر 3، آخری عشرے کی چند دن کا اعتکاف نفل ہے، سنت نہیں۔ مسئلہ نمبر 4، عورتوں کو مسجد کے بجائے اپنے گھر میں اعتکاف کرنا چاہیے۔ مسئلہ نمبر 5، سنت اعتکاف کی دل میں اتنی نیت کافی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رمضان کے آخری عشرے کا مسنون اعتکاف کرتا ہوں۔ مسئلہ نمبر 6، کسی شخص کو اجرت دے کر اعتکاف بٹھانا جائز نہیں۔ مسئلہ نمبر 7، مسجد میں ایک سے زائد لوگ اعتکاف کرے تو سب کو ثواب ملتا ہے۔ مسئلہ نمبر 8، مسنون اعتکاف کی نیت 20 تاریخ کی غروب شمس سے پہلے کر لینی چاہیے۔ اگر کوئی شخص وقت پر مسجد میں داخل ہو گیا لیکن اس نے اعتکاف کی نیت نہیں کی اور سورج غروب ہو گیا تو پھر نیت کرنے سے اعتکاف سنت نہیں ہوگا۔ مسئلہ نمبر 9، اعتکاف مسنون کی صحیح ہونے کے لیے مندرجہ ذیل چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1، مسلمان ہونا۔ نمبر 2، عاقل ہونا۔ نمبر 3، اعتکاف کی نیت کرنا۔ نمبر 4، مرد کا مسجد میں اعتکاف کرنا۔ نمبر 5، مرد اور عورت کا جنابت یعنی غسل واجب ہونے والی حالت سے پاک ہونا۔ یہ شرط اعتکاف کی جائز ہونے کے لیے ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص حالت جنابت میں اعتکاف شروع کر دے تو اعتکاف تو صحیح ہو جائے گا لیکن یہ شخص گناہ گار ہوگا۔ نمبر 6، عورت کا حیض و نفاس سے خالی ہونا۔ نمبر 7، روزے سے ہونا۔ اگر اعتکاف کے دوران کوئی ایک روزہ نہ رکھ سکے یا کسی وجہ سے روزہ ٹوٹ جائے تو مسنون اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ نمبر 10، جس شخص کے بدن سے بدبو آتی ہو یا ایسا مرض ہو جس کی وجہ سے لوگ تنگ ہوتے ہوں تو ایسا شخص اعتکاف میں نہ بیٹھے، البتہ اگر بدبو توڑی ہو جو خوشبو وغیرہ سے دور ہو جائے اور لوگوں کو تکلیف نہ ہو تو جائز ہے۔ پیارے بھائیوں، اعتکاف کی حالت میں جائز کام یہ ہے کھانا پینا بشرطیکہ کہ مسجد کو گندہ نہ کیا جائے، سونا، ضرورت کی بات کرنا، اپنا یا دوسری کا نکاح یا کوئی اور عقد کرنا، کپڑے بدلنا، خوشبو لگانا، تیل لگانا، کنگھی کرنا، بشرطیکہ کہ مسجد کی چٹائی اور قالین وغیرہ خراب نہ ہو۔ مسجد میں کسی مریض کا معائنہ کرنا، نسخہ لکھنا یا دوا بتا دینا، لیکن یہ کام بغیر اجرت کے کرے تو جائز ہے ورنہ مکروہ ہے۔ برتن وغیرہ دھونا، ضروریات زندگی کے لیے خرید و فروخت کرنا، بشرطیکہ کہ سودا مسجد میں نہ لایا جائے کیونکہ مسجد کو باقاعدہ تجارت گاہ بنانا جائز نہیں۔ عورت کا اعتکاف کی حالت میں بچوں کو دودھ پلانا، معتکف کا اپنی نشست گاہ کی ارد گرد چادریں لگانا، معتکف کا مسجد میں اپنی جگہ بدلنا، بقدر ضرورت بستر، صابن، کھانے پینے کے برتن، ہاتھ دھونے کے برتن اور مطالعہ کے لیے دینی کتب مسجد میں رکھنا۔ پیارے بھائیوں، ممنوعات و مکروہات
یہ ہے بلا ضرورت باتیں کرنا، اعتکاف کی حالت میں فحش یا بیکار اور جھوٹی قصے کہانیوں یا اسلام کے خلاف مضامین پر مشتمل لٹریچر، تصویردار اخبارات و رسائل یا اخبارات کی جھوٹی خبریں مسجد میں لانا، رکھنا، پڑھنا، سننا، ضرورت سے زیادہ سامان مسجد میں لا کر بکیر دینا، مسجد کی بجلی، گیس اور پانی وغیرہ کا بے جا استعمال کرنا، مسجد میں سگریٹ و حقہ پینا، اجرت کے ساتھ حجامت بنانا اور بنوانا۔ لیکن اگر کسی کو حجامت کی ضرورت ہے اور بغیر معاوضہ کے بنانے والا میسر نہ ہو تو ایسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے کہ حجامت بنانے والا مسجد سے باہر رہے اور معتکف مسجد کے اندر۔ پیارے بھائیوں، حاجات طبعیہ ذکر کر رہا ہوں۔ پیشاب، پاخانہ اور استنجا کی ضرورت کے لیے معتکف کو باہر نکلنا جائز ہے، جن کے مسائل مندرجہ ذیل ہے۔ پیشاب، پاخانہ کے لیے قریب ترین جگہ کا انتخاب کرنا چاہیے۔ اگر مسجد سے متصل بیت الخلاء بنا ہوا ہے اور اسے استعمال کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے تو وہی ضرورت پوری کرنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو دور جا سکتا ہے، چاہے کچھ دور جانا پڑے۔ اگر بیت الخلاء مشغول ہو تو انتظار کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ فارغ ہونے کے بعد ایک لمحہ بھی وہاں ٹھہرنا جائز نہیں۔ قضاء حاجت کے لیے جاتے وقت یا واپسی پر کسی سے مختصر بات چیت کرنا جائز ہے، بشرطی کہ اس کے لیے ٹھہرنا نہ پڑے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔